پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں آپ اور ہم جانتے ہیں کہ روزانہ ہم قرآن کریم سے قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے ملک جید علماء کو زحمت دیتے ہیں، وہ تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کی آیات ہمیں سمجھاتے ہیں، قرآن کریم کا علم ہم تک پہنچاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ایک ایک آیت پر بات ہوتی ہے اور اس آیت کو ہم لمحہ موجود سے یعنی آج سے جوڑتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کی آیات آج کے انسان سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں، اور جب اہل ایمان تو تقاضے بڑھ جاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج ہم سورہ حج کی آیت نمبر 41 پر بات کروائیں گے اپنے ملک کے ایک ممتاز عالم دین سے، ایک مفسر قرآن سے۔ اللہ حکمرانوں کو کچھ نصیحتیں کر رہا ہے یا طریقہ حکمرانی بتا رہا ہے کہ تمہیں اگر اقتدار ملے وہ بھی ہم دیں گے۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، جنہیں ہم زمین پر اقتدار دیں گے وہ کیا کریں گے؟ وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ کے ادارے قائم کریں گے۔ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے۔ خواتین و حضرات، یہ مسلمان ریاست کے اندر حکمران کی ذمہ داری یا حکمران کے فرائض کیا ہوتے ہیں، اس پر بات کروائیں گے۔ خواتین و حضرات، سوال یہ بھی رکھیں گے کہ اقتدار ملکیت ہوتا ہے یا امانت ہوتا ہے؟ ایک مسلمان حکمران کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ عوام اور حکمران کے مابین تعلق کیسا ہوتا ہے؟ دین کیا تعلیم کرتا ہے؟ بہت سارے سوالات اس ذیل میں آئیں گے۔ پھر یہ کہ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، معروف کسے کہتے ہیں، منکر کسے کہتے ہیں؟ کیا معروف اور منکر وہ ہیں کہ جنہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معروف اور منکر قرار دے دیا؟ قیامت تک معروف منکر نہیں ہو سکتا اور منکر معروف میں تبدیل نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی سوال رکھیں گے، سیکھیں گے محترم ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب سے۔ حماد لکھوی صاحب ایک جانا مانا نام ہمارے ملک کا، زندگی بھر آپ نے پڑھایا، مختلف جامعات میں تعلیم دی اور قرآن کریم کے علم کو آپ پھیلا رہے ہیں مسلسل۔ سورہ حج آیت نمبر 41۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنکَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے، اور تمام معاملات کا انجام کار
اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین حضرات، محترم ڈاکٹر حماد لکھی صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ رکھیں ہم آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب۔ آج کا سوال آپ کی خدمت میں کوئز کمپٹیشن کے حوالے سے۔ کل کا سوال ہم نے یہ رکھا تھا کہ ہجرت مدینہ کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی کن صحابی سے حاصل کی؟ درست جواب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شیب ابی طالب میں کون سے صحابی تھے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، یا حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہہ، یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213450098 ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ حضرت ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ مسلمان حکمران کی ذمہ داریوں کو بتا رہا ہے۔ ارشاد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حج مختلف مضامین کا مجموعہ ہے، اور خاص طور پر اس میں جب ہم ابتدا سے دیکھتے ہیں تو توحید اور رسالت کے منکرین کے ساتھ مجادلہ بھی ہے، اس میں تولیت کعبہ کی بات بھی ہے، اس میں توحید و رسالت کے موضوعات بھی ہیں۔ اور یہاں جس مقام پر یہ آیت ہے، آیت نمبر 41، اس سے ما قبل وہ بڑی مشہور و معروف آیت ہے، آیت نمبر 39، جس کو جہاد کی اجازت کی اولین آیت قرار دیا جاتا ہے، کہ نزولی اعتبار سے سب سے پہلے جو آیت نازل ہوئی جس میں جہاد کی اجازت دی گئی وہ آیت نمبر 39 ہے، اور یہ اس آیت کا تعلق آیت نمبر 41 کا اسی مضمون کے ساتھ ہے جو آیت نمبر 39 سے شروع ہوتا ہے۔ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا۔ جن لوگوں کے اوپر جنگ ٹھونسی گئی ہے اور جن لوگوں کے اوپر ظلم کیا گیا ہے ان کو جنگ کی اجازت دے دی گئی۔ اب یہ اجازت جو ہے وہ اس لیے تو ہرگز نہیں ہے کہ وہ کسی طرح سے جیسے دنیا کے مختلف حکمران جو اپنی یعنی کوئی جابر یا کوئی فرعون جو کسی بھی بستی کو فتح کرتا ہے تو پھر وہ دنیاوی حکمرانوں کی طرح داد عیش دیتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد آیت نمبر 40 میں فلسفہ جہاد بیان کیا گیا کہ کیوں جہاد کیا جاتا ہے، اور پھر یہ بات کہی گئی کہ یہ اللہ کے ایسے لوگ ہیں، یعنی جن کے اوپر جنگ ٹھونسی گئی تھی وہ کیا تھی کہ ان کا قصور صرف یہ تھا۔ آیت نمبر 40 میں بتایا الذین اخرجوا من دیارہم ان یقولوا ربنا اللہ، ان کا قصور یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا اللہ ہمارا رب ہے، صرف وہ توحید کا نعرہ لگانے پر ان کو وہاں سے نکالا گیا۔ اور پھر اللہ کریم نے فلسفہ بیان کیا کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے ساتھ بعض لوگوں کو یہاں دنیا میں یہ جو آپس میں لڑائی ہے، جنگ ہے، اس کو بعض لوگوں کے ذریعے سے بعض لوگوں کو زیر نہ کرے تو یہاں پہ جتنے عبادت خانے یہ تو تباہ و برباد ہو جائیں۔ اب اس کے بعد اللہ کریم نے فرمایا کہ یہ لوگ جن کو گھروں سے نکالا گیا، جن کو اجازت دی جا رہی ہے جنگ کی، اور ان کے اوپر جنگ ٹھونسی گئی تھی، ان کے اوپر ظلم کیا گیا تھا اور اتنا عرصہ انہوں نے مظالم سہے ہیں، ان کو جو اجازت دی گئی ہے اگر یہ لوگ کسی زمین میں اقتدار حاصل کر لیں، الذین ان مکناہم فی الارض، اگر ان کو کسی صورت میں اقتدار مل جائے تو پھر ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ 4 مقاصد ہیں۔ لہٰذا اسی وجہ سے مفسرین اس آیت کو پڑھتے ہی جو سب سے پہلی بات اس سے مفہوم اخذ کرتے ہیں وہ یہ کہ اس میں اسلامی ریاست اور اسلامی حکومت کے اہداف اور اس کے جو مقاصد ہیں وہ اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ لہٰذا کوئی بھی اسلامی ریاست جب قائم ہوتی ہے تو دراصل ان 4 مقاصد کے لیے قائم ہوتی ہے۔ تو میں عرض کروں کہ اس کو تھوڑا سا پیچھے اگر لے جائیں
کہ مسلمان کا ایک فرد جو ہے، ایک انڈیویجول جو ہے، مسلمان اس دنیا میں کس لیے ہے، اس کی زندگی کا مقصد وجود کیا ہے، وہ اس دنیا میں کیوں ہے، اس کی مقصد زندگی کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ وہ جہاں بھی ہوگا، ایک فرد بھی ہوگا، اس نے نماز بھی پڑھنی ہے، اس نے زکوٰۃ بھی دینی ہے، اس نے نیکی کا حکم بھی دینا ہے، اس نے برائی سے منع بھی کرنا ہے۔ یہ چاروں فرائض ہر اس شخص پر ہیں جو اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیروکار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، یہ تو ہر اس شخص پر ہیں۔ لہٰذا جب ان کو اقتدار ملتا ہے تو اقتدار ملنے کے بعد اہداف و مقاصد تبدیل نہیں ہوتے، صرف ایریا آف جورسڈکشن بدلتا ہے۔ جب انسان ایک فرد ہوتا ہے تو ایک فرد کے اوپر وہی احکام لاگو ہوتے ہیں۔ جب وہ اپنے گھر کا سربراہ ہوتا ہے تو کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، رعیت جو ہے وہ پورا گھر ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر اس نے یہی احکام نافذ کرنے ہیں۔ اور اگر اس کو اللہ تعالیٰ پوری زمین میں اقتدار دے دے تو وہ پھر اس اقتدار کو انہی مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے جن مقاصد کے لیے اللہ کریم نے یہ زندگی اور یہ وجود عطا کیا ہے۔ لہٰذا اقتدار جو ہے وہ ایک ٹول ہے، جس طرح باقی زندگی کے ٹول ہیں، اور وہ کوئی ٹارگٹ نہیں ہے۔ ٹارگٹ اصل میں اللہ کا قانون اس دھرتی پر نافذ کرنا ہے، اور اس کے لیے 4 مظاہر ہیں۔ اور یہاں جو 4 باتیں فرمائی گئی ہیں، جو نماز کی بات کی اور زکوٰۃ کی بات کی، یہ اس پہ ہم الگ الگ بات کر لیں گے کہ نماز کا کیا فلسفہ ہے اور زکوٰۃ کا کیا فلسفہ ہے، لیکن میں ابتدائی گفتگو میں یہ بات ضرور عرض کر لوں کہ یہ 4 مقاصد جو ہیں یہ ایک اجتماعی زندگی کا ایک خاکہ بتاتے ہیں کہ نماز استعارہ ہے حقوق اللہ کا، زکوٰۃ استعارہ ہے حقوق العباد کا، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ایک پاکیزہ معاشرے کا استعارہ ہے۔ یہ ہے وہ مقصد جب اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی بھی اقتدار عطا کرے۔ اور پھر اس کو ایک بار اور ذہن میں رکھیے کہ یہ جو مکناہم ہے یہ تمکین سے ہے، اور تمکین کا مطلب لازمی طور پر اقتدار نہیں ہوتا بلکہ اسباب و وسائل کی فراہمی ہوتا ہے۔ یہ جو اسباب و وسائل کی فراہمی ہے یہ اقتدار کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، یہ کسی کو علم کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، یہ مادی وسائل کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے، یہ جسمانی صلاحیتوں کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ جس بھی قسم کی مضبوطی عطا کرے، اسباب و وسائل فراہم کرے، ان کو انہی مقاصد کے لیے استعمال کرے گا۔ یہ اہل ایمان کا شیوا ہے، اور اہل ایمان جہاد کے ذریعے سے جب بستیاں فتح کرتے ہیں تو پھر بھی ان کو وہاں پہ یہی ایک جو مقصد زندگی کا ہے وہ اسی کو وہ نافذ کرتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد ان کا ہوتا نہیں۔ اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ ہم تھے جن کے اوپر مظالم ڈھائے گئے مکہ کے اندر، اور ہم تھے جن کو اجازت دی گئی جہاد کی، اور ہم تھے جب مدینہ منورہ میں آئے، اور ہمیں سے یہ خطاب کیا گیا ہے، اور ہمیں کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کو اگر اللہ اقتدار دے دے تو یہ پھر وہ اس طرح کسی نظام زکوٰۃ، نظام صلاۃ اور پھر پاکیزہ معاشرے کی تشکیل کا ایک نظام نافذ کریں گے۔ اور پھر یہ نظام نافذ ہوتا ہوا ساری دنیا نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس دنیا میں، اس دھرتی پر وہ جو 4 خلفائے راشدین نے نظام رائج کیا ہے وہ انہی 4 مقاصد کی تکمیل کا بہترین مظاہرہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ان کے ذہن میں ہمیشہ یہی بات رہی کہ یہ جو اقتدار ہمیں حاصل ہوا ہے یہ اللہ کی عطا ہے، اور یہ ہمارے پاس امانت ہے۔ مخلوق خداوندی اور اللہ کے درمیان ہم رابطے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اللہ اکبر۔ حکمران کے فرائض کیا ہوتے ہیں؟ قرآن کریم جو بیان فرما رہا ہے، آپ نے 4 فرائض واضح کر دیے۔ رفتہ رفتہ بات آگے بڑھتی ہے۔ جو آپ نے بات فرمائی کہ گھر کا سربراہ ہے تو اس کی بھی زیر نگیں جو لوگ ہیں، اس کی فیملی، وہ ان کا حاکم ہے۔ اس طرح ایک قوم کا حاکم، مسلمان ریاست کا حاکم، اس کی ذمہ داریاں اللہ کیا متعین کر رہا ہے؟ آپ نے ڈاکٹر صاحب سبحان اللہ بیان فرما دیں۔ اب ہم ایک ایک بات کو کھولتے ہیں، بلکہ اس سے پہلے دین ریاست کیوں چاہتا ہے؟ ایک سوال یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا کی جو آپ نے بات فرمائی، تو کیا یہ ہجرت یعنی ایک دیباچہ ہوتا ہے اس بات کا کہ اب ریاست مسلمانوں کو حاصل ہو جائے گی؟ ایک بات تو یہ۔ دوسری بات یہ کہ کیا اللہ اپنی زمین پر اپنا نظام
چاہتا ہے حکمران کے ذریعے، نظام ہوگا اللہ کا، ذریعہ بنیں گے حکمران۔ ذرا اسے کھولیے ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیں، اللہ کا نظام زمین پر نافذ ہو، یہ تو بنیادی مقصد ہے اس پوری کائنات کے وجود کا، اس لیے کہ ساری کائنات جو ہے وہ اللہ کے حکم کی پابندی کر رہی ہے۔ قرآن کا جو فلسفہ ہے اس پوری کائنات کے بارے میں وہ یہی ہے، اس کی پوری تفصیلات قرآن کے اندر موجود ہیں کہ یہ ساری کائنات، اس کا ایک ایک ذرہ، ہر چیز اللہ کی بندگی کر رہی ہے۔ اس میں جو حضرت انسان ہے اور جو جن ہیں، یہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے انحراف کا اختیار بھی عطا کر دیا ہے کہ یہ اگر اس بندگی سے اور اللہ تعالیٰ کی اس اطاعت سے اگر منحرف ہونا چاہیں تو ان کے پاس اختیار موجود ہے۔ اب اس انحراف کا اختیار دے کر حکم ان کو دیا جا رہا ہے کہ یہ پھر بھی اللہ کی بندگی کریں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، آپ اپنے رب کی بندگی کریں۔ لہٰذا اس دھرتی پر اللہ کا نظام نافذ ہو، یہ تو تقاضا ہے بنیادی طور پر شریعت کا، اور اس پہ ہر شخص کو جتنی استطاعت ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جس کی جتنی استطاعت ہے وہ اس فریضے کو ادا کرے گا، اور اگر وہ اپنی استطاعت کے مطابق فریضہ ادا نہیں کرتا تو اللہ کے ہاں وہ جواب دہ ہوگا کہ اس نے وہ فریضہ ادا کیوں نہیں کیا۔ اسی لیے کوئی شخص اگر اپنی ذات پر نہیں نافذ کرتا دین، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، تو پھر وہ گناہگار ہے۔ پھر اگر وہ گھر کا سربراہ ہے تو گھر کا سربراہ اپنے پورے گھر پر اگر دین نافذ نہیں کرتا تو وہ اس کا ذمہ دار ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان حکمران ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمرانی عطا کی، تو یہی تو بات یہاں ارشاد فرمائی جا رہی ہے، الذین ان مکناہم فی الارض، اگر ہم زمین کے کسی بھی حصے پر ان کو کوئی اقتدار دے دیں۔ اور میں نے تو عرض کیا، اس تمکین کو آپ وسیع کر لیجئے، یہ صرف اقتدار نہیں ہے، کسی بھی طرح کی صلاحیت، کوئی ٹول، کوئی علمی ترقی، کوئی سائنسی ترقی، کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ جو عطا فرماتا ہے وہ سارا کا سارا اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ ریاست قائم کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ وہ ایک بڑے مقصد کے حصول کا ذریعہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی جو بات ہے بالکل واضح ہو گئی۔ اللہ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کا نفوذ اللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ ریاست کا حصول مقصد نہیں ہے، لیکن کسی بڑے مقصد کو حاصل کرنے کا ذریعہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الفاسقون۔ اسی ذیل میں اب ذرا ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ جس طرح آپ نے بات فرمائی کہ تمکنت کے کئی اس کے اظہار کے شعبے ہیں، لیکن حاکم وقت ڈاکٹر صاحب کیا زمین پر اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہوتا ہے؟ بالکل صحیح ہے جی، وہ زمین پر اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، اور جو انسان ہے یہ اپنے بطور انسان ہی زمین پر اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہے، اور اس زمین پر جو اصل ساری انسانیت کی نمائندگی کرتے ہوئے جو سب سے بڑے جو اس آیت کے مصداق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر خلیفہ بنایا اور خلیفہ نازل کیا، تو وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور خلیفہ سے انی جاعل فی الارض، خلیفہ کا معنی یہ ہے کہ میں زمین میں ایک ایسی ہستی، ایک ایسا وجود پیدا کرنے والا ہوں، بنانے والا ہوں جو میرے احکام کے پیچھے چلے گا، جو میرے احکام کو نافذ کرے گا۔ تو اس کے اولین مصداق تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ رسول اللہ ہیں، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے ہیں۔ پھر اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا تھا یا خلیفۃ رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے خلیفے کے خلیفے، گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کے پیچھے چلے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ان کے پیچھے چلے۔ لہٰذا یہ جو لائن ہے، یہ جو چین ہے، دراصل جو ہم اعلیٰ منہاج النبوہ کی بات کرتے ہیں، خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ، آج بھی جو خلافت یا آج بھی جو حکومت قائم ہوگی وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے گئے نظام حکومت کے مطابق ہوگی، تو وہ جو شریعت نافذ ہوگی اس کا نام ہے خلافت۔ لہٰذا انسان جو بھی کوئی دنیا میں حکمران ہوگا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے جو عملی انتظام حکومت ہے اس کے مطابق نظام چلائے گا، تو وہ زمین پر اللہ کا نمائندہ ہوگا۔
اور یہ اس کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہے، بلکہ یہ نمائندگی اس کو حاصل ہوئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے نظام کی پابندی کے ذریعے سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اولی الامر سے پہلے اطیع کا لفظ نہیں آیا، کہ دیکھنا یہ بھی کیا پڑتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ جو ہمارے پاس جو حاکم وقت ہے، جو اولی الامر ہے، یہ خود کتنی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہا ہے۔ اگر وہ اس چین میں جڑا ہوا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، اگر اس نے اپنے آپ کو محدود کیا ہوا ہے تو اس کی اطاعت سارے عوام الناس کے اوپر فرض ہے، اور اگر وہ خود اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے نکل جاتا ہے تو پھر اس کی اطاعت خود سے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، لہٰذا اس کی نمائندگی جیسے میں نے عرض کیا وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ذیل میں ہے، اور دنیا میں جتنے بھی مسلمان خلفاء ہیں اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کو نافذ کریں گے تو عوام کے اوپر ان کی جو اطاعت ہے وہ فرض ہے، اور اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی خلاف ورزی کریں گے تو پھر عوام الناس کے اوپر ان کی اطاعت فرض نہیں ہے۔ اچھا، خیر اس پر مزید گفتگو سے گریز اور پرہیز کرتے ہوئے ورنہ سوال تو یہ بنتا ہے کہ آج پورے عالم اسلام میں، مسلم گلوب میں کتنے حکمران ایسے ہیں جو آپ کے بتائے ہوئے جو فارمولہ ہے، جو کلیہ ہے، اس پر پورے اترتے ہیں، لیکن ہم صرف آیت پہ فوکس کر لیتے ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس کو ہم اگر کسی بڑی بحث سے بچنے کے لیے ہم اس کو اوائڈ نہ کریں، یہ سوال ہے اور میں اس پہ چند باتیں عرض کر دیتا ہوں، اور اصل میں گزارش یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین ہے اور دین بڑا پریسائزڈ ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ دین کہیں مسلمانوں کو بند گلی میں چھوڑ کے چلا جائے اور کہ کوئی ایسا سوال ہو جو لوگوں کے ذہنوں میں یا ایسی سچویشن پیدا ہو جو لوگوں کے ذہنوں میں ہے یا لوگ عملی طور پر فیس کر رہے ہوں اور شریعت نے اس کا کوئی جواب نہ دیا ہو یا اس کے لیے کوئی حل نہ بتایا ہو۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ ایسے خلفاء ہوں گے کہ جن کی بعض باتیں تم پسند کرو گے اور بعض باتیں ٹھیک نہیں ہوں گی، بعض باتیں نیکی والی ہوں گی اور بعض باتیں برائی والی ہوں گی۔ ٹھیک، تو صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں کہ ہم ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، ہم ان کی برائیوں کی وجہ سے ان کے خلاف ہم خروج کر لیں، ان کے خلاف ہم لڑائی کریں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، آپ نے ان کے خلاف لڑائی نہیں کرنی۔ کیوں لڑائی نہیں کرنی؟ اس لیے نہیں کرنی، ایک تو ایک مختلف حدیث ہے، میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں۔ مثلا ایک حدیث میں آپ نے فرمایا حتی ما صلو، اس وقت تک آپ نے ان کے خلاف کوئی لڑائی نہیں کرنی جب تک وہ نماز پڑھتے ہوں۔ اب یہ جو نماز پڑھنے کی بات ہے، یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 5 وقت مسجد میں جا کے باجماعت نماز پڑھتے ہو تو ٹھیک ہے، اور اگر کوئی ایک نماز مس ہو گئی تو آپ ان کے خلاف لڑائی کر لیں گے، یہ نہیں ہے اس کا مطلب۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ دین کے جو بنیادی شعائر ہیں اور دین کے جو بنیادی ارکان ہیں ان کو وہ تسلیم بھی کرتے ہیں، ان کو وہ مانتے بھی ہیں اور ان پر عمل درآمد کو اپنا فریضہ سمجھتے ہیں، تو آپ نے اس کے خلاف لڑائی نہیں کرنی۔ جو چھوٹی موٹی کوتاہیاں ہیں عملی طور پر وہ کسی سے بھی ہو سکتی ہیں، تو کسی سے جو عملی کوتاہی ہے وہ کسی کے خلاف خروج کی اجازت نہیں دیتی۔ تو ہمارے جو موجودہ حکمران ہیں وہ کسی بھی ملک کے ہوں، اگر وہ نفس عبادت اور نفس نماز اور جو دین کی مبادیات ہیں اور دین کی جو ابتدائی چیزیں ہیں اور جو کتاب و سنت کو اصولی طور پر مانتے ہیں تو وہ اسلامی حکومت کے حکمران ہیں، ان کے خلاف کسی کو بھی خروج کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اس لیے میں اس کو عرض کرتا ہوں کہ ایک انسان ہے وہ اگر نماز نہیں پڑھتا 5 وقت، وہ روزہ نہیں رکھتا، وہ زکوٰۃ بھی ادا نہیں کر سکتا، وہ پھر بھی مسلمان ہے اور اس کے خلاف کسی شخص کو، کسی تاکہ حکومت کو بھی اس کے خلاف کوئی ایکشن لینے کی اجازت نہیں ہے۔ بعین ہی جو ملک ہے وہ ملک بھی ایک فرد کی حیثیت میں ایک وجود ہے، اور اس وجود کا جو اظہار ہو رہا ہے وہ اس کے آئین سے ہو رہا ہے کہ وہ آئین کہتا ہے کہ کتاب و سنت کے مطابق ہوگا اور کتاب و سنت کے خلاف کوئی اصول قانون نہیں بن سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک فرد اپنے دعوے کے اعتبار سے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھتا ہے اور عملی کوتاہیوں کے باوجود وہ مسلمان ہے اور اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جا سکتا، اسی طرح جو ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور اس کا آئین کہتا ہے کہ کتاب و سنت اس کا سب سے زیادہ سپریم لا ہوگا، تو اس دعوے کی وجہ سے
کسی شخص کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ ایسے حکومت کے خلاف یا ایسی ریاست کے خلاف دین کی بنیاد پر کوئی کام کرے. دین نے قطعاً ایسی اجازت نہیں دی. کسی شخص کو یہ اجازت نہیں ہے کہ ایسے حکمران یا حکومت کے خلاف وہ عمل کرے جو دین کے وجود کو مانتے ہیں اور اپنے دعوی ایمان کو ثابت بھی کرتے ہیں, اور عملی طور پر ہزار کوتاہیوں کے باوجود کسی کو اجازت نہیں ہے کہ ان کے خلاف کوئی بھی کسی قسم کی کارروائی کرے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور ریاست میں شاعر اسلامی پر عمل ہو رہا ہے. کسی بھی شاعر اسلامی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنتے, تو ان کی اطاعت کی جائے گی. الحمدللہ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. اچھا, اب فرائض پہ آ جاتے ہیں. ظاہر ہے بنانا اسٹیٹس نہیں ہوتی, مسلم ریاستیں, یہاں پر پورا ایک ڈسپلن ہوتا ہے اور کام کیا جاتا ہے. لیکن ہمارے پاس مسلم گلوب کے اندر کیا یہ سورہ حج کی آیت نمبر 41 میں جو 4 فرائض ہیں اور بتائے گئے ہیں کہ یہ فوکس کر دیا گیا ہے کہ یہ 4 کام تو تمہیں کرنے ہی کرنے ہیں. اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر. تمہیں نماز کا ادارہ قائم کرنا ہے, تمہیں زکوٰۃ کا ادارہ قائم کرنا ہے, تمہیں نیکی کا حکم دینا ہے. نیکی کا حکم کیسے دیا جاتا ہے؟ بدی سے روکنا ہے. برائی سے روکا کیسے جاتا ہے؟ اب ہم ایک ایک کر کے بات آپ سے کرواتے ہیں کہ صلاۃ, نماز کا ادارہ قائم کرنا, یہ ذمہ داری ہے حکمران کی. اس کے کیا معنی ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ حقوق اللہ کے حوالے سے صرف نماز نہیں بلکہ تمام جو اللہ کے حقوق ہیں ان کو ان کی عوام سے پابندی کروانا یہ حکمران کی ذمہ داری ہے. اور حکمران کو چاہیے کہ وہ عوام الناس کے اندر ایسا نظام قائم کرے کہ جس میں کوئی شخص بھی بے نماز نہ ہو, اور اگر کہیں پہ لوگ نماز نہیں پڑھتے تو ان کی نماز پڑھنے کا اہتمام کریں. جن کے پاس علم نہیں ہے ان کو علم دیا جائے, جن کے پاس کوئی وقت نہیں ہے ان کو وقت کا اہتمام کیا جائے, جو اپنی نوکریوں مزدوریوں کی وجہ سے نہیں پڑھ سکتے ان کی نوکریوں اور مزدوریوں میں یہ گنجائش پیدا کی جائے. حتیٰ کہ پورے ملک کے اندر ایسا نظام قائم کیا جائے جیسا خلافت راشدہ کے اندر تھا. آپ دیکھیں کہ کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی شخص بے نماز ہو. خلافت راشدہ میں ایسا نظام قائم ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا نظام قائم ہوا جس کو آگے خلفائے راشدین نے جاری رکھا کہ منافقین بھی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے. یعنی اس طرح کا نظام تھا کہ کوئی شخص نماز نہیں بھی پڑھنا چاہتا, جیسے قرآن نے کہا کہ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ, وہ تو نماز پڑھنے کو ان کا دل ہی نہیں کرتا تھا, پھر بھی ان کو نماز پڑھنا پڑتی تھی اور وہ آ کے کھڑے ہو جاتے تھے. ایسا نظام قائم کرنا یہ حکمران کی ذمہ داری ہے. اور اسی طرح سے زکوٰۃ کا نظام قائم کرنا بھی حکمران کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسا نظام قائم کرے. دیکھیں, نماز اور زکوٰۃ جب آپ ان کو چھوٹے فرائض سمجھ کر اور چھوٹے اعمال سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں تو پورے جو ملک اور ریاست کی بنیادیں ہل جاتی ہیں, اور جب وہ شرعی ریاست نہیں رہتی تو اس کے اوپر لوگ آہستہ آہستہ ان نماز اور زکوٰۃ جیسے فرائض سے وہ آہستہ آہستہ دور ہوتے چلے جاتے ہیں. اس کو دیکھیں, میں اس طرح دیکھتا ہوں کہ جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, ان کے دور میں جب کچھ لوگوں نے زکوٰۃ نہ دینے کا اعلان کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا واللہ لا اقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ, میں ان کے خلاف جہاد کروں گا, لڑائی کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں زکوٰۃ نہیں دیں گے. اب اس پر جو ہے اس قدر کیفیت جو ہے وہ پیدا ہوئی افراتفری کی کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص جو ہے وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعلف الناس وارفق بہم, آپ لوگوں کے اوپر نرمی کیجئے اور ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کیجئے, ایسا سخت سلوک نہ کیجئے. اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی کہ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ, کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ دین میں کمی کی جا رہی ہوگی اور میں ابوبکر زندہ ہوگا, یہ ممکن نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس معاشرے کے اندر نماز اور زکوٰۃ کا نظام قائم نہیں ہوتا اور حکمران ایسا نظام قائم نہیں کرتے, اس کا مطلب ہے دین میں کمی کیے جا رہے ہیں. ہمارے ساتھ اصل میں یہ ہوا ہے, اگر ہم پیچھے تاریخ کو دیکھیں تو یہاں پہ مختلف عملی مسائل کے ساتھ مختلف کلامی گروہ پیدا ہو گئے. آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
جو شیعان تھے ان کے مقابلے میں خوارج پیدا ہوئے. خوارج نے مختلف قسم کے انتہائی سخت قسم کے مسائل کا جو ہے وہ اعلان کیا. ان کی سختی کے نتیجے میں اور اس کے مقابلے میں اس کو سختی کو کم کرنے کے لیے ایک گروہ پیدا ہوا جن کو مرجئہ کہتے ہیں. اور مرجئہ نے پہلے تو خوارج کی سختی کو کم کرنے کے لیے بات کی, لیکن آہستہ آہستہ وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ عمل جو ہے وہ انسان کے ایمان کو نقصان دیتا ہی نہیں ہے. آپ جو مرضی کرتے رہیں, عمل ایمان انسان کا قائم رہتا ہے. لہٰذا اس سوچ اور فکر نے جو آگے بڑھتی گئی تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ سارے ہی لوگ مومن ہیں, سارے ہی لوگ مسلمان ہیں. کوئی نماز نہ بھی پڑھے وہ بھی مسلمان ہے, جو زکوٰۃ نہ بھی دے وہ بھی مسلمان ہے. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی تھی کہ دین ایک کل کا نام ہے. قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان, چھوٹے چھوٹے جو شیطان کے دیے ہوئے سٹیپس ہیں ان سٹیپس کی وجہ سے دین سے دور نہ ہوتے جاؤ. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دین پورا ہے, آہستہ آہستہ لوگ دین کو چھوڑتے چلے جائیں گے. لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً, ایک ایک کڑی کر کے اسلام لوگوں کے ہاتھوں سے چھوٹتا چلے جائے گا. گویا اسلام کی کڑیاں ٹوٹتی چلی جائیں گی. اور فرمایا کہ جب بھی ایک کڑی ٹوٹے گی فَلَمَّا انْتَقَضَتْ عُرْوَةٌ تشبث الناس باللتی تلیہا, لوگ اس سے نیچے والی کڑی کو پکڑ لیں گے. گویا آہستہ آہستہ لوگ دین سے دستبردار ہوتے چلے گئے. یہ ہمارے ساتھ عملاً ہوا ہے. ہماری پوری تاریخ یہ ہے کہ ہم آہستہ آہستہ دین سے دستبردار ہوئے ہیں. نماز اور زکوٰۃ ایسے ہی گم نہیں ہوئی, یہ آہستہ آہستہ ہمارا طریقہ کار یہ ایسا رہا ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولہن نقداً الحکم وآخرہن الصلاۃ, سب سے پہلا جو اسلام کا جو سب سے پہلی کڑی جو اسلام کی ٹوٹے گی, جو سب سے پہلا اصول لوگوں کے ہاتھوں سے چھوٹے گا, الحکم, وہ یہ ہے کہ معاشرے پر اللہ کے قانون کی بجائے غیر اللہ کا قانون آ جائے گا. جب یہ ہو جائے تو سمجھ لیجئے اسلام کی کڑیاں ٹوٹنا شروع ہو گئی ہیں. اور فرمایا ٹوٹتے 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 اس اجتماعی نظام کو آپ آہستہ آہستہ دستبردار ہوتے گئے. اور فرمایا وآخرہن الصلاۃ, اور جو آخری سلسلہ ہے جو اس دین کا وہ ٹوٹے گا وہ ہے نماز. گویا دین جو ہے نظام صلاۃ اور پھر پورے اللہ کا قانون نافذ کرنے کے درمیان پورا دین ہے. اگر کوئی شخص نظام صلاۃ بھی چھوڑ دیتا ہے یا کوئی حکمران اس پر توجہ نہیں دیتا تو اس کا مطلب ہے دین ہماری ترجیحات میں باقی نہیں رہا اور دین ہماری ریاست میں باقی نہیں رہا. سبحان اللہ. اچھا, آپ کی گفتگو کے ذیل میں اب سوالات جو اٹھتے ہیں وہ سمپل سوال پہلا یہ ہے کہ صلاۃ نماز کی بہت زیادہ اہمیت, جیسے کہ آپ نے بات فرما دی, اور پورا جو تاریخی عوامل وہ بھی سامنے آ گئے. کیا ایک حاکم وقت جبراً نماز پڑھا سکتا ہے, وہ آرڈر دے سکتا ہے, اور کیا وہ بالجبر زکوٰۃ لے سکتا ہے, یا عوام الناس پہ چھوڑ دی جاتی ہے یہ بات؟ دیکھیں یہی تو بات میں نے عرض کی ہے کہ نظام صلاۃ اور نظام زکوٰۃ قائم کرنا یہ حکمرانوں کی ذمہ داری بلکہ بنیادی ذمہ داریوں میں سے ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا بالجبر ہو سکتا ہے یہ کام؟ بالکل, جب بالجبر ہو سکتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بالجبر کیا ہے زکوٰۃ کے حوالے سے, زکوٰۃ کے حوالے سے میں کیا, نماز کی ساتھ بات آپ نے کر یہ رہا بھی ہوں کہ فرمایا نماز کے حوالے سے من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ, جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے گا میں اس کے خلاف لڑوں گا. اس کا مطلب ہے لوگ اگر زکوٰۃ کی پابندی نہیں کرتے, نماز کی پابندی کرتے ہیں, یا زکوٰۃ کی پابندی کرتے ہیں اور نماز کی پابندی نہیں کرتے, دونوں صورتوں میں حکمران ان کے اوپر سختی کرے گا. دیکھیں بالجبر کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی کوڑے کے ساتھ یا اس طرح سے کوئی ڈنڈا مار کے ان کو نماز پڑھائی جائے گی. ایک نظام بنا دیا جائے جس میں لوگوں کو نماز پڑھنی پڑے. جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام دیا تھا اس میں منافقین بھی نماز سے پیچھے نہیں رہتے تھے, ان کو نماز پڑھنی پڑتی تھی. اگر ہمارا نظام اس طرح سے بنا دیا جائے, اور یہ بنا دینا یہ حکمران کی ذمہ داری ہے, ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص نماز نہیں پڑھ رہا اور وہ اس کے پیچھے سے کوڑا لے کے پھرتا رہے کہ نماز پڑھو, ایسا نہیں ہے. لیکن نظام میں صلاۃ قائم کرنا جس میں کسی کا نماز چھوڑنا ممکن نہ رہے, یہ قائم کرنا یہ حکمران کی ذمہ داری ہے. سبحان اللہ. سازگار ماحول پیدا کیا جائے کہ جس میں نماز پڑھنا اور زکوٰۃ دینا بڑا آسان ہو جائے. تو جو خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے خلاف جہاد کیا جو منکرین زکوٰۃ تھے. تو ہمارے پاس زکوٰۃ کا انکار تو نہیں کیا جاتا, لیکن زکوٰۃ اپنے اپنے طور پہ دی جاتی ہے. تو آپ نے بہت اچھی بات, بڑی خوبصورت بات یہ فرمائی کہ ایسا خوبصورت ماحول پیدا کر دیا جائے کہ اور پرکشش ماحول کہ نماز
پوری ریاست پڑھتی نظر آئے اور پوری ریاست زکوٰۃ لیتی نظر آئے اور عوام ریاست کو زکوٰۃ دیتے نظر آئیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو زکوٰۃ کا ادارہ ہے نماز کے بعد اب زکوٰۃ، تو زکوٰۃ تو ریاست کلیکٹ کرے گی نا؟ بالکل، یہ اصل میں تو زکوٰۃ کلیکٹ کرنا یہ ریاست کا ہی فریضہ ہے. ریاست اس کو دوسروں سے لے اور جن لوگوں سے اور پھر ریاست خود ہی خرچ کرے. اصل میں تو یہ ایک اجتماعی نظام کا حصہ ہے اور ریاستی نظام کا حصہ ہے، نہ کہ یہ کوئی انفرادی نظام ہے. لیکن جہاں پہ جس طرح ہمارے ہاں جو نظام صلاۃ ہے وہ قائم نہیں ہے. دیکھیں، نظام صلاۃ جو ایک یعنی اسلامی ریاست کے اندر جو حکمران ہوتا ہے وہی اس کا پیش امام بھی ہوتا ہے نماز پڑھانے کے لیے. لہٰذا ان دونوں باتوں میں فرق نہیں ہے کہ جو حکومتی امیر ہو وہ کوئی اور ہو اور جو عبادات کا امیر ہو وہ کوئی اور ہو. ایسا نہیں ہے. یا تو وہ خود نماز پڑھائے گا جو حکمران ہے، یا وہ مقرر کرے گا جس کو نماز پڑھانے کے لیے، تو وہ نماز پڑھائے گا جو حکومتی نمائندہ مقرر کیا ہوا ہوگا. گویا یہ ایک سینٹرلائزڈ سسٹم ہوگا. اسی طرح کا سینٹرلائزڈ سسٹم زکوٰۃ کا ہے. یہ دونوں نظام صلاۃ بھی اور نظام زکوٰۃ بھی یہ بنیادی طور پر تو ریاست کے ادارے ہیں اور ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا نیچے تک ایک پورا جس کو کہتے ہیں گراس روٹ لیول تک ایک پورا سسٹم قائم کرے. اور جہاں سسٹم موجود نہیں ہے اور حکومتی سرپرستی ان دونوں چیزوں کو قائم کرنے کے لیے نہیں ہے، وہاں لوگ انفرادی طور پر دیتے ہیں، انفرادی طور پر گروپس بھی لیتے ہیں اور وہاں پہ یہ لوگ اپنے فرائض ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن حقیقتاً اسلام نے جو نظام دیا ہے یہ ریاستی ایک ادارہ ہے اور ریاست کو چاہیے کہ وہ ان شعبہ جات کو قائم کرے اور ان شعبہ جات میں عوام الناس کا اعتماد حاصل کرے. اور عوام الناس کو یہ اعتماد ہو کہ ہم جب حکومت کو دیں گے تو یہ درست جگہ پہ خرچ ہوگی اور پورا نظام شفاف ہے. جب حکومت کے ساتھ یہ اہتمام ہوگا، یہ لوگوں کو اعتماد ہوگا، تو پھر لوگ اسی سسٹم میں آئیں اور اصل میں مقصود بھی یہی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. زکوٰۃ کی کلیکشن یہ اصل میں کام ہے ریاست کا. ڈاکٹر صاحب کہ اگر ریاست یہ کام نہیں کر رہی تو یہ عوام الناس کو اجازت ہے کہ وہ اپنے طور پر انفرادی طور پر جو زکوٰۃ جس کو دینی ہے وہ خود دے دے؟ کیا اس کی اجازت دین دیتا ہے؟ اگر ریاست یہ کام نہیں کر رہی، یا ریاستی اداروں کو ہی زکوٰۃ دیتے رہنا چاہیے کہ اگر کوئی اس میں سقم ہے وہ سقم دور ہو جائے گا لیکن زکوٰۃ کلیکٹ ریاست ہی کرے گی؟ یہ نہیں کہ ایک شخص انفرادی طور پر زکوٰۃ دیتا رہے لوگوں کو. اصل میں فریضہ کوئی بھی ساقط نہیں ہوتا. جب کوئی سسٹم موجود نہ ہو، عملی طور پر کوئی شخص اگر اپنے فرض میں کوتاہی کر رہا ہے، مثال کے طور پر اگر حکمران یا ریاست کوتاہی کر رہی ہے اور وہ پورا کوئی ایسا سسٹم ڈیولپ کر کے نہیں دے رہی یا اس سسٹم پر عوام الناس کو اعتماد نہیں ہے اور اس کے اندر کوئی ایسا سقم موجود ہے، تو فریضہ تو ساقط نہیں ہوتا. مثال کے طور پر اگر ہم نماز کا نظام دیکھیں تو اس میں حکومتی سطح پر اگر نظام نماز کا نہیں ہے تو نماز تو پڑھنی ہے لوگوں نے. اسی طرح سے اگر کوئی بااعتماد نظام زکوٰۃ کا نہیں ہے تو لوگوں نے انفرادی طور پر زکوٰۃ تو دینی ہے. اس میں یہ سمجھتا ہوں بہتری کی کوشش کرنی چاہیے. عوام الناس کو بھی حکومت کا جو دیا ہوا نظام ہے اس کے ساتھ جڑنے کی کوشش کرنی چاہیے اور حکومت کو اور ریاست کو بھی یہ چاہیے کہ وہ ان دونوں ڈپارٹمنٹس کو ریاستی شعبہ جات بنا کر لوگوں کو اس کے ساتھ منسلک کریں اور عوام الناس کو اعتماد دیں تاکہ یہ ایک ریاستی شعبے کے طور پر متعارف ہو، اجتماعی نظام بنے، نہ کہ انفرادی نظام. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ اجتماعی نظام بنے اور نظر آئے کہ یہ ریاست وہ ریاست ہے کہ جس میں مسلمان رہتے ہیں اور حکمران نماز ان کے ذہن میں ترجیحات میں شامل ہے، زکوٰۃ کی کلیکشن ان کی ترجیحات میں شامل ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے جو بات بالکل واضح کر دی، حقوق اللہ اور حقوق العباد، زکوٰۃ کا نظام جب پکا ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے، تو غریب، نادار، مفلس، ان کی کفالت کرنا بھی ریاست کی ذمہ داری ہو جاتی ہے. مسلمان ریاست ناداروں کو، معذوروں کو، مجبوروں کو تنہا نہیں چھوڑتی اور یہ ذمہ داری بنیادی طور پر ریاست کی ہے اور اس کے لیے کام کرنا چاہیے ڈاکٹر صاحب. اور عوام کو بھی حکمرانوں کو پریشرائز کرنا چاہیے کہ آپ مسلمان حکمران ہیں، 58 ریاستیں ہیں مسلمانوں کی، تو اپنے اپنے طور پر اپنی اپنی ریاستوں میں
نماز سلات اور نماز زکوٰۃ یہ قائم ہوتا دکھائی دے۔ ڈاکٹر صاحب بہت اچھی بات آپ نے فرمائی اور ہمیں تعلیم کر دیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب دو فرائض اور، امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ میں نے انٹرو میں ایک سوال رکھا تھا، ایک بات رکھی تھی کہ جو معروف اور منکر مطلب نیکی اور بدی جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دیے وہ قیامت تک رہیں گے۔ نیکی کا حکم دیں گے یہ حکمران، برائی سے روکیں گے۔ تو کیا یہ معروف کو جیسے حالات چل رہے ہیں بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ معروف کو منکر بنا دیا جاتا ہے اور منکر کو معروف بنا دیا جاتا ہے، یعنی احساس زیاں جا رہا ہے مسلمان ریاستوں سے، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ تو حکمران کی بنیادی ذمہ داریوں میں یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ نیکی کا حکم دے گا اور برائی سے روکے گا۔ معروف کے معنی کیا ہیں، منکر کے معنی کیا ہیں، اور اس کام کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ دیکھیں اصل میں یہ چاروں جو فرائض ہیں یہ سارے آپس میں باہم مربوط ہیں، یہ الگ الگ نہیں ہیں، اور جب ریاست ان چاروں فرائض کو ادا کرے گی تو پورے ایک پاکیزہ معاشرے کی گویا ایک تصویر ہے جو ان چار فرائض کے اندر اللہ کریم نے عطا فرما دی ہے۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، نماز حقوق اللہ کا استعارہ ہے اور جو زکوٰۃ ہے یہ حقوق العباد کا۔ تو اس طرح گویا حکمرانوں کا یہ فرض ہے کہ وہ حقوق اللہ میں سے اگر کوئی چیز تلف ہو رہی ہے تو وہ معاشرے میں اہتمام کریں کہ لوگ حقوق اللہ کو ادا کرنے والے بنیں، اور اگر کوئی حقوق العباد میں سے کوئی چیز تلف ہو رہی ہے تو وہ اہتمام کریں ریاست اور اس کے ذمہ داران اور حکمران کہ وہ کوئی بھی چیز حقوق العباد کے حوالے سے تلف کیے جانے والی نہ ہو اور لوگوں کے حقوق پورے کیے جا رہے ہوں۔ اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی یہ تیسری چیز ہے کہ معاشرے کو پاکیزگی دینے کے لیے وہ عوامل کہ جو نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے منع کرنے والے، یہ کام بھی معاشرے کے اندر امپلیمنٹ کرنے کا یہ ریاست کا ہے اور حکومت کا ہے کہ وہ وہاں پہ ایسے اقدامات کرے کہ جہاں کہیں نیکی کا کام ہے اس کو فروغ دینے کے لیے اہتمام کرے، اور جہاں کوئی برائی کی بات ہے اس کو روکے۔ اب رہ گئی بات یہ جو آپ نے سوال کیا کہ معروف سے کیا مراد ہے اور منکر سے کیا مراد ہے، تو اس میں اصولی طور پر جب ہم لفظی بات کرتے ہیں تو معروف سے مراد ہے جانی پہچانی چیز، اور اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جس کو انسانی فطرت جو ہے وہ جانتی بھی ہے، پہچانتی بھی ہے، اور نیکی کے طور پر عالمگیر طور پر مانا جاتا ہے، اور اس کی سند اللہ اور اللہ کے رسول سے حاصل ہو رہی ہے۔ جی میں عرض کرتا ہوں۔ اور اسی طرح سے منکر جو ہے وہ ہے جس سے انسانی فطرت ابا کرتی ہے اور جو سلیم الفطرت انسان اس کی طرف نہیں جاتا، اور عالمگیر سطح پر اس کا شعور پایا جاتا ہے۔ لیکن جب اس معروف اور منکر کو ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے دیکھتے ہیں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی ایسی چیز جس کا حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہوں تو وہ معروف انسانی فطرت کے کسی بھی طور خلاف ہو، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو انسانی فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، جو اللہ کریم نے انسانوں کی فطرت بنائی ہے، عین اس کے مطابق اللہ نے اپنا دین نازل کیا ہے۔ اور جب فطرت ڈیمیج ہو جاتی ہے اور فطرت لوگوں کی بگڑ جاتی ہے تو وہاں معروف اور منکر کے اصول بدل جاتے ہیں، وہاں پہ بگڑی ہوئی فطرت کے طور پر لوگوں کی جانی پہچانی اور عالمگیر شعور، پورا معاشرہ کہے کہ یہ منکر کو وہ معروف کر دے اور معروف کو وہ منکر کر دے، اور لوگوں کی بگڑی ہوئی فطرت معروف اور منکر کے پیمانے بدل دے، تو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جو انسانوں کی سلیم الفطرت جو معیار ہے، جو سطح ہے، اس کے مطابق اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام ارشاد فرما دیے۔ لہذا معروف صرف وہ ہوگا جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا، اور منکر وہ ہوگا جس کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا ما ترکت شیئا، میں نے ایک بھی چیز ایسی نہیں چھوڑی، یقربکم الی اللہ ویبعدکم من النار الا امرتکم بہ، جو تمہیں اللہ کے قریب کر سکتی تھی اور جہنم سے دور کر سکتی تھی مگر میں نے اس کا تمہیں حکم دے دیا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا وما ترکت شیئا، میں نے ایک بھی چیز ایسی نہیں چھوڑی
یبعدکم من اللہ، جو تمہیں اللہ سے دور کر سکتی تھی، ویقربکم من النار، اور جہنم کے قریب کر سکتی تھی، الا نہیتکم عنہ، مگر میں نے تمہیں اس سے منع کر دیا ہے۔ لہٰذا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کردہ ہر چیز منکر ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کردہ ہر چیز معروف ہے۔ یہی معیار ہے۔ اگر لوگوں کی کسی معاشرے کی فطرت سلیم ہوگی تو وہ اس کو پسند بھی کریں گے اور فطرتیں اس کے مطابق چلیں گی۔ اگر فطرتیں ڈیمیج ہوئی ہوں گی وہ اس کو ناپسند بھی کریں، ولو کرہ المشرکون ولو کرہ الکافرون، اور لوگ اس کو ناپسند کرتے ہوں تو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پریویل کریں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ اس سلسلے میں حکمران کی ذمہ داری کہ اگر منکر کو معروف بنایا جا رہا ہو یا سمجھا جا رہا ہو تو پھر حاکم وقت کی ذمہ داری کیا ہے، اور کیا پورے عالم اسلام میں، کیا مسلم گلوب میں، یہ آخری سوال ہے میرا آج کے پروگرام کا، کہ کیا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پورے عالم اسلام میں کہیں پر یہ چاروں فرائض جو حاکم وقت پر قرآن کریم نافذ کر رہا ہے آپ کو عملی طور پہ نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو آپ کا سوال کا پہلا حصہ ہے اس کے بارے میں عرض کروں، حاکم وقت کے لیے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ایک کلیہ قاعدہ بتا دیا، اور وہ کلیہ قاعدہ صرف حاکم وقت کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر لیول کی، ہر سطح کی قوت نافذہ کے لیے ہے۔ فرمایا فَمَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، تم میں سے کوئی بھی شخص کسی بھی جگہ منکر کو دیکھے تو وہ اس کو اپنے ہاتھ سے روک دے۔ یہ جو ہاتھ سے روکنا ہے یہ ہے ہی اصل میں قوت نافذہ کا کام۔ تو ریاست کے پاس چونکہ قوت نافذہ ہوتی ہے، لہٰذا بنیادی فریضہ کسی بھی جگہ منکر کو روکنے کا یہ دراصل ریاست کے پاس ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے، دوسری اس کی سطح ہے، وہ ہے وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر کسی کے پاس اس کا یعنی قوت نافذہ نہیں ہے تو وہ اس کو زبان سے روکے۔ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر، ظاہر ہے کہ ایک گھر کا سربراہ وہ اپنے گھر کے اندر قوت نافذہ ہے، اس کو اپنے گھر کے اندر وہ اپنی قوت کے ساتھ اس کو نافذ کرنا چاہیے، اور جو ریاست کے اندر نافذ کریں گے وہ حکمران نافذ کریں گے۔ یہ درجہ بدرجہ جو ہے یہ رعیت اور مسئولیت یہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور جہاں مسئولیت نہیں ہے، جہاں آپ کے پاس قوت نافذہ نہیں ہے، وہاں آپ صرف زبان سے روکیں گے۔ اور کم از کم پھر ایمان کا معیار یہ ہے کہ آپ برائی کو برائی سمجھے، فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، کم از کم معیار یہ ہے کہ دل سے برا سمجھے۔ اور فرمایا وَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے نچلا درجہ ہے۔ سمجھ میں بات یہ آئی، منکر سے جس معاشرے میں نفرت ختم ہو جائے گویا لوگوں کے دلوں سے ایمان رخصت ہو گیا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میرا سوال اسی ذہن میں یہ بھی تھا جو آپ نے بالکل واضح کر دی نا یہ بات، اور یہ بار بار اس بات پر آپ انسسٹ کر رہے ہیں کہ مختلف طبقات ہیں یہاں پر جو آپ نے نافذہ۔ سوال کا جو دوسرا حصہ تھا کہ دنیا میں کہیں یہ قائم ہے، جی دیکھیں اس کے لیے کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ ہم کوئی بیان تو نہیں دے سکتے، کوئی سویپنگ سٹیٹمنٹ، لیکن بہت سارے ایسے ممالک موجود ہیں جن کے اندر بنیادی جو دینی شاعر ہیں ان کی پابندی کروائی جاتی تھی۔ میں نے یہ تھی کہا ہے نہیں کہا، اور یہ کرائی جاتی تھی، لیکن with the passage of time شاید ہم دستبردار ہو رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ مسلمان حکمران جن حکومتوں سے، جن ممالک کو ہم بطور مثال پیش کیا کرتے تھے، آہستہ آہستہ شاید ہم اس سے بھی دستبردار ہوتے جا رہے ہیں۔ اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ آہستہ آہستہ اسلام کی کڑیاں ٹوٹتی چلی جائیں گی، تو ہم شاید اب اس کا حصہ بنتے جا رہے ہیں، اور ان ممالک کے اندر جہاں پہ یہ عملی طور پر قائم تھا اور نافذ تھا وہاں سے بھی آہستہ آہستہ یہ چیزیں ختم کی جا رہی ہیں، اور اس سے بڑا المیہ امت کا کوئی ہو نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، جن کے ہاتھوں میں قوت نافذہ ہے، ڈاکٹر صاحب نے جیسے فرمایا کہ وہ رفتہ رفتہ ان کے پاس سے بھی یہ چیز دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا شکریہ، بڑا ممنون آپ تشریف لائے۔ خواتین و حضرات، بہرحال وہ عمل ہو یا نہ ہو، قرآن کریم میں یہ سورہ حج کی آیت نمبر 41 رکھ دی گئی، حکمران بھی اسے پڑھتے ہیں، عوام بھی اسے پڑھتے ہیں، اور قیامت تک پڑھتے رہیں گے کہ الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ اللہ اکبر۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کا بڑا ممنون ہوں، بڑا شکر گزار کہ آپ نے اس آیت کے تعلق سے اور ہماری ذمہ داریوں کے حوالے سے آپ نے ہمیں تعلیم فرمایا۔ خواتین حضرات، جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ حکمرانی کے آداب کیا ہوتے ہیں، فرائض کیا ہوتے ہیں، اور کیا ان کی حکمرانی کے ثمرات عوام تک منتقل ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، اس پر بھی انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں بات کروائیں گے۔ وقت یہاں
مکمل ہو گیا ہمارے آج کے پروگرام کا کوئز۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ ہجرت مدینہ کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی کن صحابی سے حاصل کی؟ درست جواب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شیب ابی طالب میں کون سے صحابی تھے؟ فرسٹ آپشن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، یا حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہہ، یا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ جو درست جواب آپ سمجھتے ہو روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194۔ خواتین و حضرات، قرآن اندازی کراچی میں کوئی نہیں، کاش ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب کراچی میں ہوتے اور ان کے دست مبارک سے ہم یہ پرچی نکلواتے۔ یہ ہیں سیالکوٹ سے فیضان علی۔ فیضان علی صاحب سیالکوٹ سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس بھلائی میں کوئی بھلائی نہیں جو برائی کے ذریعے حاصل کی گئی ہو۔ اللہ اکبر۔ اس بھلائی میں کوئی بھلائی نہیں جو برائی کے ذریعے حاصل کی گئی ہو۔ اللہ اکبر۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار بحروں بر